الحمد لله الأول بالأول كان قبله والآخر بالآخر يكون بعده الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين الذي ابتدع بقدرته الخلق ابتداء واخترعهم على مشيته اختراعا ثم سلك بهم طريق إرادته وبعثهم على سبيل محبته والصلاة والسلام على الأول العدد وصاحب الأبد أسرته خير الأسر وإترته خير الإتر وشجرته خير الشجر نبتت في حرم بسقت في كرم سيدنا ومولانا أبي القاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما على الحق الجديد وطلة الرشيد وغرة الحميد بقية الله في الأرض وحجة الله على الخلق شریک القرآن صاحب العصر والزمان عجل اللہ تعالی صلاة والعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم نريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض نجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين صلوات ایک بار اور سب مل کے صلوات بھیجو امام بارگاہ حسینیہ زہرا میں آپ حضرات عشرہ اربعین کے سلسلے کی چھٹی تقریر سماعت فرما رہے ہیں بعنوان شرح زیارت وارثہ۔ آج ماہ صفر کی 16 تاریخ ہے اور شب 17 ہے۔ کل کی تاریخ روز شہادت ہے، ایام غم میں ہے، مگر ایک الگ تخصیص رکھتی ہے۔ اقلیم امامت کے 8ویں تاجدار سلطان عرب و عجم امام رؤوف ضامن آہو سامن الائمہ حضرت ابو الحسن علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام عرب کی سرزمین سے نکل کر ایران کی خاک پر آرام کرنے والا یہ تاجدار کہ جس نے اپنے عہد میں ایک ایسا قدم اٹھایا ہے کہ شاید بظاہر اگر دیکھا جائے تو لوگ اس حقیقت تک نہ پہنچ سکیں، لیکن تاریخ کے تناظر میں اگر عرب و عجم کے مزاج کو سمجھا جائے اور اس کے بعد امام کے اس اقدام پہ غور کیا جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ امامت کس رخ پر لوگوں کو لے کر آئی ہے۔ جو کہنے جا رہا ہوں اس کا تعلق آج کے عہد سے نہیں ہے،
بلکہ ماضی کی اس تاریخ سے ہے کہ دنیا میں اگرچہ اس وقت بہت بڑی بڑی متمدن قومیں بھی موجود تھیں، جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے، اس وقت 4 ملک ایسے تھے کہ جہاں اپنا ایک نظام تھا، سیاسی بھی، سماجی بھی، وہاں کا تمدن بھی تھا، وہاں کی تہذیب بھی تھی۔ ذرا سی تمہید ہے اور اس کے بعد ہم اپنے عنوان سے منسلک ہو جائیں گے۔ وہاں کی تہذیب بھی تھی، وہاں کا تمدن بھی تھا۔ ایک یونان، ایک روم، ایک ہندوستان، ایک چین، یہ 4 ملک وہ تھے کہ جب رسول جس زمانے میں آئے ہیں اور آپ نے ظہور کیا ہے اور بعثت ہوئی ہے تو یہ 4 بڑی قومیں تھیں۔ لیکن آج تاریخ کے صفحات پر آپ ان کی تاریخ تلاش کریں گے تو بہت ہی کم واقعات اس عہد کے پائے جاتے ہیں کہ یہ قومیں، ان کا رہن سہن کیا تھا۔ ہاں، ان قوموں میں جہاں ان کی تاریخ لکھی گئی ہے وہاں ساری تفصیلات مل جاتی ہیں، لیکن لنکس نہیں ملتے کہ آپس میں ان قوموں کے روابط کیا تھے۔ اور چونکہ تمدن بھی تھا، تہذیب بھی تھی، اس کے اثرات بھی رہے، لیکن اسی وقت جب یہ 4 بڑے ملک روئے ارض پر تھے، اپنے اپنے اقتدار کے ساتھ، اپنے اپنے جاہ و حشم کے ساتھ، اسی وقت دنیا کی 2 قومیں ایسی ہیں جن میں ایک کے پاس قبائلی نظام تھا اور ایک کے پاس ہزاروں برس کی بادشاہت تھی۔ جن کے پاس قبائلی نظام تھا وہ تھے عرب، جن کے پاس ہزاروں برس کی بادشاہت تھی وہ تھا ایران۔ اور دونوں کو اپنے ماضی پہ ناز تھا، اس لیے ذرا سا آپ حضرات زحمت فرمائیے، تھوڑا سا اگرچہ قریب قریب ہے لیکن ذرا فاصلوں کو کم کر لیں، لوگ کھڑے ہوئے ہیں تو پھر مجلس۔ ایک بار اور صلوات دے دیجیے۔ دونوں قوموں کو اپنے ماضی پہ ناز تھا، اور ناز اس لیے تھا کہ اپنی اپنی دانش میں دونوں کا ماضی شاندار تھا۔ عربوں کو اس لیے ناز تھا کہ ان کی فصاحت کے آگے ساری دنیا گونگی تھی۔ یہ الگ بات ہے بعد میں انہی بولتے ہوئوں کو قرآن نے گونگا کر دیا، اور آل محمد کی فصاحت کے آگے وہ کچھ نہ بول سکے، لیکن عربوں کا یہ ناز بجا تھا۔ عربوں میں قبائلی نظام کی وجہ سے باقاعدہ نہ تعلیمی ادارے تھے، نہ تہذیب اور تمدن کو بنانے کے لیے کوئی ایسی اساس تھی کہ جس سے قوم ترقی کی راہ پر آگے بڑھتی۔ لیکن اس کے باوجود وہ جو کچھ بھی تھے اس میں 2 چیزیں ایسی تھیں کہ جس پہ انہوں نے بے شک ناز کیا تو صحیح کیا۔ ایک زبان کے پختہ تھے، دوسرے تلوار کے دھنی تھے۔ اور عربوں میں بہادری اور فصاحت کلام، یہ دونوں چیزیں ٹوٹ کے پائی جاتی تھیں۔ ایرانیوں کے پاس، جسے وہ عجم کہتے تھے، ایرانیوں کے پاس اقتدار تھا، بادشاہت تھی، اس بادشاہت کے ساتھ ان کے ادارے بھی بہت مضبوط تھے، ان کی تہذیب بھی بہت مضبوط تھی، لیکن دونوں میں فرق یہ تھا کہ دونوں مزاج میں تقریباً ایک تھے اور باہر کے اثرات کو قبول نہیں کرتے تھے۔ دنیا کے باقی قومیں اس وقت جتنی پائی جاتی تھیں وہ باہر کے اثرات کو قبول کر لیتی تھیں۔ دیکھیے، جس کو اپنے ماضی پہ ناز ہوتا ہے، جس کا ماضی شاندار ہوتا ہے، وہ کبھی باہر کا اثر قبول کرتا ہی نہیں۔ جو لوگ تاریخ پہ نظر رکھتے ہیں وہ یہ بات بخوبی جانتے ہیں، اسی لیے قوموں کو اپنے ماضی سنایا جاتا ہے۔ اچھی قوموں کا فریضہ ہے کہ اپنی آنے والی نسلوں کو اپنا تابناک ماضی سناتے رہیں
تاکہ وہ اپنے ماضی کی وجہ سے اپنے مستقبل کو بھی اسی خطوط پہ چلائیں اور باہر کے اثرات کو قبول نہ کریں۔ ایسا تب ہوتا ہے جب ماضی کثرت سے سنایا جائے۔ تبھی امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں کہا وارث علیہ اخبار الماضیین، دیکھو کمیل اپنے دل پر ماضی کی خبروں کو وارد کرتے رہا کرو، اپنے دل کو ماضی سناتے رہا کرو، اس لیے کہ ماضی سنانے سے دل مضبوط ہوتا ہے۔ تو جس کا ماضی مضبوط ہوگا اس کا دل مضبوط ہوگا نا۔ اسی لیے ماضی کا بیان قوموں کی تاریخ کو مرتب کرتا ہے۔ میں آگے بڑھ جاؤں گا لیکن رک کر ایک جملہ کہہ دوں، آج تک یہ حکمت لوگوں کے سمجھ میں کیوں نہیں آئی کہ ہم مجلس حسین میں اپنا ماضی فخر سے کیوں بیان کرتے ہیں؟ ہم اپنے ماضی کو اسی لیے فخر کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ ہماری آنے والی نسلیں اس ماضی سے جڑتی رہیں، اس لیے کہ ہمارا ماضی علم آل محمد کا ماضی ہے، ہمارا ماضی شجاعت آل محمد کا ماضی ہے۔ تو ماضی بہت مضبوط ہے، اور جن قوموں کا ماضی مضبوط ہوتا ہے وہ اثرات قبول نہیں کرتی۔ یاد رکھیے جب کوئی قوم اثرات قبول کرنے لگے تو سمجھ لیجئے احساس کمتری کا شکار ہو چکی ہے۔ برا نہ مانیے گا، جیسے ہی آپ نے ماضی کو کمزور کہنا شروع کیا آپ نے اثرات قبول کرنے کے دروازے کھول دیے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کے دور میں وہ اثرات بھی قوم قبول کر رہی ہے جو کبھی نہیں قبول کرتی تھی، اس لیے کہ ہم نے ماضی پہ ضعف کی مہر لگانی شروع کر دی ہے، ضعیف کہنے کا ٹھپا لگانا شروع کر دیا ہے۔ ہم ہر چیز پہ ضعیف ضعیف ضعیف، بس جیسے جیسے ماضی ضعیف ہوتا جائے گا سمجھ لیجئے باہر کے اثرات آتے جائیں گے۔ تو ضعیف کہنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ سارا دین ضعیف ہو گیا، تو دنیا نے راستہ بنا لیا۔ اور یاد رکھنا کہ اگر دنیا کا راستہ روکنا چاہتے ہو تو اپنے دین کو قوی رکھنا پڑے گا۔ دین کو قوی رکھنے کی صورت یہ ہے کہ بہادروں کے تذکرے سناتے رہو۔ ہم پہ اعتراض نہ کرو خیبر و خندق کیوں سنا رہے ہیں، نہ سنائے تو قوم بزدل ہو جائے گی۔ دیکھیے خیبر و خندق تو استعارہ ہے۔ خیبر و خندق کے معنی یہ ہے کہ ہم خیبر بھی سناتے ہیں، خندق بھی سناتے ہیں، اس لیے سناتے ہیں کہ قوم بہادر ہو، نسلیں بہادر ہوں۔ حدیث قصہ اس لیے سناتے ہیں کہ لوگ پاکیزہ رہیں، مباہلہ اس لیے سناتے ہیں کہ جھوٹ کی عادت ختم ہو جائے۔ لوگ آج تک یہ راز ہی نہیں سمجھ سکے کہ ہمارے ہاں فضائل اہل بیت کا راز کیا ہے۔ جیسے جیسے فضائل اہل بیت سناتے رہو گے کردار تعمیر ہوتا رہے گا۔ ارے کردار جبر سے نہیں تعمیر ہوتا، محبت سے تعمیر ہوتا ہے۔ ذرا محبت سے کردار کو تعمیر کر کے تو دیکھو، موضوع بدل جائے گا۔ لیکن بات چھڑ گئی تو میرے دو جملے سن لیجئے۔ ڈرا کے انسان کو شریعت پہ عمل کرانا اور ہے، محبت سے عمل کرانا اور ہے۔ میں ابھی آپ سے کہہ دوں، توجہ کیجئے گا، میں ابھی آپ سے کہوں کہ آپ یہ کام نہ کیجئے جہنم میں جائیں گے۔ جتنے دن میری بات یاد رہے گی پھر بھول جائیں گے، پھر وہی کام ہونے لگے گا۔ لیکن اگر اس فکر پہ چلے جو آل محمد کی ہے، اور وہ فکر کیا ہے کہ میں نے آپ سے کہا کہ حسین پر بہنے والے آنسو نے ایک طرف جہنم کو حرام کر دیا، دوسری طرف جنت کو واجب کر دیا۔ آپ نے کہا مولانا آپ نے ممبر سے گناہوں کا لائسنس دے دیا۔ جی نہیں، میں نے گناہوں کے خلاف اتنی بڑی باڑ لگا دی ہے کہ کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا۔ مولا نے کہا تھا کہ میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں نہ جہنم کے خوف سے، اس لیے کہ یہ غلاموں کی عبادت ہے، نہ جنت کی لالچ میں، اس لیے کہ یہ تاجروں کی عبادت ہے۔ میں تو اللہ کی عبادت کرتا ہوں، خدا کو عبادت کا حقدار سمجھ کے، خدا کو لائق عبادت سمجھ کے۔ جب میں نے کہا کہ حسین پہ بہنے والا آنسو آپ پہ جہنم کو حرام کر گیا، جنت کو واجب کر گیا، تو میں نے آپ کی عبادت کو اس قابل بنا دیا کہ اب جو سجدہ کرو گے وہ خدا کے لائق ہوگا۔
یہ سجدہ ایک طرف عبادت کی حقیقت میں تلا ہوا ہوگا اور دوسری طرف یہ سجدہ منزل شکر پہ ہوگا. پالنے والے تیرا شکر ہے تو نے زندگی میں جہنم حرام کر دیا. پالنے والے تیرا شکر ہے تو نے زندگی میں جنت واجب کر دی. ذرا لوگوں کو اس منزل تک تو لائیے, پھر دیکھیے عمل کتنا طاقتور ہوتا ہے. یہ کردار سازی کے لیے ایک اچھی چیز ہے. اس لیے اہل بیت کے فضائل کا تابناک ماضی ہمیشہ سناتے رہیے. ان دونوں قوموں کو بہت فخر تھا اپنے ماضی پہ, اس لیے اثرات قبول نہیں کرتے تھے. اور اب چونکہ اثرات قبول نہیں کرتے تھے, اس لیے دونوں میں دیکھیے میں پھر کہہ دوں کہ اس وقت دنیا کے حالات کیا ہیں مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے. میں آپ کو 1400 سال پہلے کا قصہ سنا رہا ہوں, اس لیے میری تقریر کو کوئی اس تناظر میں نہ دیکھے کہ آج کے حالات کیا ہیں. آج حالات بدل چکے ہیں, مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے. اس وقت چونکہ دونوں قومیں اثرات قبول نہیں کرتی تھیں, اس لیے دونوں قوموں کے درمیان دوستی بھی نہیں ہو پائی. کجا یہ کہ دوستی ہوتی دشمنی ہو گئی, اور دشمنی ایسی تھی کہ عرب عجم کو تسلیم نہیں کرتا تھا اور عجم عرب کو تسلیم نہیں کرتا تھا. دنیا کی دو بڑی قومیں تھیں. عربوں میں تو نبی آئے تھے, عجمیوں میں کوئی نبی نہیں آیا تھا, ایرانیوں میں کوئی نبی نہیں آیا تھا. ہاں, مولائے کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فرمان کے مطابق زرتشت پیغمبر تھے. یہ مولا کا فرمان ہے کہ زرتشت پیغمبر تھے, لیکن ان کی قوم نے ان کے بعد ان کے دین میں ایک ایسی چیز کو جائز کر دیا جو کسی دین میں جائز نہیں تھی, اور وہ تھا محرم سے نکاح. اس لیے اللہ نے کتاب اٹھا لی. اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ ظہور حجت کی پیشن گوئیوں میں سے ایک یہ ہے کہ قرآن اٹھا لیا جائے گا اور لوگوں کے گھروں سے بھی غائب ہو جائے گا, مسجدوں سے بھی غائب ہو جائے گا. اور اس کے لیے مولا نے فرمایا جب محرم سے نکاح جائز قرار دیا جائے گا اس وقت قرآن غائب ہو جائے گا, اس وقت میرے بیٹے کا انتظار کرنا. یہ علامتوں میں سے ایک ایسی علامت ہے کہ جس کا بیان بہت کم ہوتا ہے. اس وقت بات آ گئی تو میں نے عرض کر دیا. مولا نے فرمایا کہ زرتشت ایک پیغمبر تھے, وہ آئے تھے, ان کے بعد تعلیمات کو بدل دیا گیا, جیسے کہ یہودیوں نے موسیٰ کی تعلیمات بدل دیں, عیسائیوں نے عیسیٰ کی تعلیمات بدل دیں. تو اب دونوں قوموں میں دوستی نہیں ہے, دشمنی ہے. اور تاریخ امامت ہدایت کی تاریخ ہے. ہدایت کی تاریخ محبت کی تاریخ ہے. محبت کی تاریخ دلوں کو قریب کرتی ہے, دور نہیں کرتی. ہدایت کا کام دلوں کے فاصلوں کو کم کرنا ہے. اب برسوں کا پیدا ہوا صدیوں کا فاصلہ کیسے کم کیا جاتا؟ اس فاصلے کو کم کرنے کے لیے امیر المومنین نے اپنی حکمت سے کام لیا, اور حکمت سے کام یہ لیا کہ تاریخ کا ایک ایسا فیصلہ کر دیا علی نے جو کبھی کسی نے نہیں کیا تھا. یعنی بجائے اس کے کہ دلوں کو قریب کرنے کے لیے خطبے دیتے, واعظ کرتے, ارشادات فرماتے, علی نے فیصلہ اپنے گھر سے کیا, عرب کا رشتہ عجم بھیج دیا. اس حکمت کو سمجھ لیجئے گا. عرب اور عجم میں علی نے رشتہ داری کر دی, اور رشتہ داری ایسی کی کہ وہ شاہ ایران کی بیٹی شہربانو, یہ علی کا پوتا زین العابدین, یہ علی کا بیٹا حسین, دونوں کا رشتہ ہوا تو اب بیٹا پیدا ہوا زین العابدین. اب یہ جو زین العابدین ہے یہ ایک طرف سے عربی ہیں, ایک طرف سے ایرانی ہے, اس لیے کہ دونوں رشتے, یعنی اب امامت نے دو خون پائے ہیں. دیکھیے آپ یہ تو انکار نہیں کر سکتے کہ ماں کا لہو آ گیا, تو ماں کا لہو جو شامل ہوا ہے, اچھا اس لہو کی ایک خصوصیت اور ہے, وہ صرف ایرانی کا لہو نہیں ہے, عادل کا لہو ہے. وہ عادل کا لہو ہے. اس عادل کا لہو اب جو رشتہ ہوا تو اس رشتے نے ایسے گہرے اثرات مرتب کیے کہ تاریخ امامت میں عرب و عجم کی دوستی ہو گئی, لیکن اس دوستی میں ذرا سی کسر باقی تھی. اس دوستی کے پائیدار ہونے میں ذرا سی کسر باقی تھی. اس کسر کو پورا کرنے کے لیے علی رضا خراسان آ گئے.
معلوم ہے اس طرح کی گفتگو لوگ سننے کے عادی نہیں ہیں، لیکن تاریخ کا تجزیہ کبھی کبھی اس طرح بھی کرنا چاہیے۔ اس ذرا سی دوستی کی کسر کو پوری کرنے کے لیے علی رضا خراسان آ گئے۔ اب میں آپ کو تاریخ ہدایت کی ایک اور رسم بتاؤں جو اکثر ہادیوں کی سنت رہی ہے، اور وہ سنت یہ رہی ہے کہ اگر کبھی ایک ایسے شہر سے ظلم زیادہ ہو جائے جو دادا کا ہو تو ہمیشہ ایسے شہر کا انتخاب کرتے ہیں جو نانا کا ہو۔ اس کو سمجھ لیجئے گا، یہ بڑی نازک بات ہے۔ اگر دادا کے شہر میں ظلم ہونے لگے تو نانا کے شہر کا انتخاب کرتے ہیں۔ یہی رسول نے کیا تھا۔ مکہ دادا کا شہر تھا، مدینہ نانا کا شہر تھا۔ جناب آمنہ مدینہ کی تھیں، ہاشم کی بیوی سلمہ مدینہ کی تھیں، تو اب مدینہ نانا کا شہر ہے۔ جب دیکھا مکے میں ظلم ہو رہا ہے تو دادا کا شہر چھوڑ کے نانا کے شہر میں آ گئے۔ علی رضا نے دیکھیے، اقبال نے ایک شعر لکھا ہے، غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ اس شعر میں ایک لفظ ہے غریب۔ لوگ سمجھتے ہیں غریب مسکین کو کہتے ہیں، غریب فقیر کو کہتے ہیں۔ جب اقبال نے یہ شعر کہا تو شعر کہنے سے پہلے مفتی اعظم فلسطین کو خط لکھا، اور خط لکھ کے کہا کہ ذرا یہ تو بتائیے عربی میں غریب کس کو کہتے ہیں۔ میں تمہید کر رہا ہوں اپنے ممدوح کے لیے، اس لیے کہ میرے ممدوح کا نام غریب الغربا ہے۔ غریب الغربا لقب ہے۔ غریب الغربا کا مطلب یہ نہیں ہے مسکینوں کے مسکین، فقیروں کے فقیر نہیں، غریب الغربا کے معنی سمجھیے گا۔ اقبال نے خط لکھا، مفتی اعظم فلسطین کا جواب آیا۔ انہوں نے لکھا کہ غریب عربی میں اسے کہتے ہیں جس کی معرفت سماج میں لوگوں کو نہ ہو، لوگ جس کو نہ پہچانے۔ جب امام رضا نے دیکھا کہ امامت عرب میں نہیں پہچانی جا رہی ہے تو نانی کے شہر ایران آ گئے، اور ایسے پہچانے گئے کہ آج تک پہچانے جا رہے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد۔ اب پہچان بھی بتا دوں، دیکھیے معرفت کی بات ہے۔ یہ صحیح ہے کہ آل محمد جہاں مبعوث کیے گئے ان کی زیادہ تر فردیں اسی خطے میں رہیں، پیغمبر سمیت، لیکن اس خطے میں معرفت کم ہوئی، پہچانا کم گیا، اور اس خطے میں کل ایک فرد آئی، اور یہاں معرفت کا یہ عالم ہے۔ لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہے کہ ایران کا رشتہ محبت علی سے بہت پرانا ہے۔ ایران کا رشتہ محبت علی سے اتنا پرانا اور اتنا سخت ہے کہ محبت علی کے آگے ایرانی کبھی کسی کو برداشت نہیں کرتے۔ اور اس کی ایک مثال تاریخ میں ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ ایرانیوں کی محبت علی کس سطح پہ ہوتی ہے۔ ملا واعظ کاشفی، ملا واعظ کاشفی کا نام تاریخ شیعت میں بڑے علماء میں ہے۔ ان کی جوانی کا زمانہ ہے، یہ آئے ہیں سبزوار تقریر کر رہے ہیں، بھری ہوئی مسجد ہے، بہت بڑی مسجد ہے۔ اچھا، ایرانی قوم کے بارے میں ایک بات اور عرض کر دوں، عبادت گزار ہمیشہ کے ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ ہاں وہ دور تھا کہ جب بہراروی پھیل گئی تھی۔ دیکھیے معاشرے میں انحطاط آتا ہے، زوال ہر معاشرے میں آیا کرتا ہے، لیکن ایرانیوں میں اصل میں یہ جو عبادت گزار میں نے کہا وہ اس وجہ سے کہا کہ ایرانیوں میں ایک خاص عادت اور مزاج پایا جاتا ہے کہ جس ڈگر پہ چل پڑے وہ بڑے انہماک سے اس ڈگر پہ چلتے ہیں۔ اس بات کو سمجھ لیجئے گا، یعنی اب جو بھی راستہ اختیار کریں گے تو ادھر ادھر نہیں دیکھیں گے، بلکہ بہت انہماک سے اس راستے پہ بڑھے چلے جائیں گے۔ ان کا منہمک ہونا، وہ جو بھی راستہ ہو، وہ عبادت کا ہو، وہ تقویٰ کا ہو، وہ دنیا کا ہو، ہمیں اس سے بحث نہیں کہ کب انحطاط آیا کب زوال ہوا، لیکن یہ ان کے مزاج میں شامل ہے۔ اس مزاج کے ساتھ محبت علی، تو اب محبت علی بھی تو ایک ڈگر ہے نا، اس ڈگر پہ جب چلے تو اب دیکھیے محبت علی پرانی ہے، پہلے میں سمجھا دوں کس سطح کی ہے، پھر بتاؤں گا کتنی پرانی ہے۔ محبت علی اس سطح کی ہے کہ جب آئے تو مسجد بھری ہوئی تھی، چھلک رہی ہے، وہ خطاب کر رہے ہیں، تقریر کر رہے ہیں،
اور تقریر کرتے، جوانی کا عالم ہے، بوڑھے بچے سب بیٹھے سن رہے ہیں، تقریر کرتے میں ایک بار کہنے لگے کہ اللہ کے رسول پر جبرائیل امین 12,000 مرتبہ پوری زندگی میں آئے ہیں۔ ملا واعظ کاشفی، جس کا نام تاریخ شیعت میں بڑے احترام سے لیا جاتا ہے، تقریر کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول پر جبرائیل ساری زندگی میں 12,000 مرتبہ آئے۔ پیچھے دور کہیں ایک بوڑھا بیٹھا ہوا ہے جس کی کمر جھک چکی ہے اور اس کا سن 100 سے اوپر کا ہے، لاٹھی ٹیک کے وہ بوڑھا کھڑا ہوا اور اس نے کہا اے واعظ کاشفی ذرا ٹھہرو، پہلے میرے سوال کا جواب دے دو۔ اب اتنی بھری محفل میں ایک جوان تقریر کر رہا ہے، بوڑھا اٹھ گیا اور وہ پوچھ رہا ہے کہ میرے سوال کا جواب دو۔ تو ایک بار واعظ کاشفی نے کہا فرمائیے آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا ٹھیک ہے تم نے کہا 12,000 مرتبہ رسول پر آئے، یہ بتاؤ علی کے پاس کتنی بار آئے؟ یہ میں آپ کو محبت علی کی سطح بتا رہا ہوں، ایک واقعے سے آپ کو اندازہ ہو جائے کہ محبت علی کی سطح کیا ہے۔ کہ علی کے پاس کتنی بار آئے؟ اب ملا واعظ کاشفی پریشانی میں پڑ گئے۔ پریشانی اس لیے ہوئی کہ اگر کہتے نہیں آئے تو ساری مسجد مل کے مارے گی، یہ محبت علی میں ڈوبے ہوئے، اور اگر کہتے آئے تو ثابت کیسے کرے کہ آئے؟ اس لیے کہ وہی تو رسول پر آئی۔ شیعوں پہ ویسا ہی الزام ہے کہ شیعہ کہتے ہیں آنا علی پہ تھی غلطی سے آ گئی۔ اچھا یہ آپ کو نہیں پتا؟ جی یہ الزام بہت پرانا ہے اور اس کو بعض علماء نے لکھا ہے کہ ان کی باقاعدہ گفتگو ہوئی ہے، اجی وہ علی پہ آنا تھی غلطی سے آ گئی رسول پر، تو اب غلطی جبریل سے ہوئی، ہم کیا کریں؟ ملک غلطی کر گیا تو اب ہم کیا کریں؟ خیر اگر کہہ دے کہ نہیں آئے تو مصیبت، آئے تو مصیبت، بتائیں کیسے؟ لیکن بات مشکل کشا کی تھی تو یوں مشکل کشائی ہوئی، کہنے لگے بزرگوار آپ تشریف رکھیے، اللہ کے رسول پہ 12,000 مرتبہ آئے۔ کیا آپ نے یہ حدیث نہیں سنی کہ پیغمبر نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، اور جو آئے اسے دروازے سے 2 بار گزرنا پڑتا ہے، تو علی پہ 24,000 دفعہ۔ دیکھیں یہ ہے محبت علی کی سطح۔ جہاں اس انداز میں گفتگو ہو رہی ہو وہاں آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ دلوں میں پائی جانے والی محبت کا عالم کیا ہوگا۔ ولایت علی کس طرح ولایت علی کا سمندر ٹھاٹے مار رہا ہوگا، موجیں ساحل سے ٹکرا رہی ہوں گی۔ یہ محبت علی تھی تو یہ ثبوت ہے نا ولایت کا، انسان اپنے اظہار سے ثبوت دیتا ہے ولایت کا۔ اسی محبت علی کی وجہ سے ہمیشہ یہاں کے کچھ شہر ایسے تھے کہ جن کے لیے اطمینان تھا کہ پوری دنیا میں اگر ظلم ہو رہا ہوگا اور کہیں پناہ نہیں ملے گی تو وہاں پناہ مل جائے گی۔ اب تاریخ کا ایک ایسا سوال آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں جس کا جواب تاریخ آج تک ڈھونڈ رہی ہے کہ علی کے بعد علی کے 2 صحابی ایسے ہیں کہ جن کا پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کہاں چلے گئے۔ عرب کی ساری سرزمین ان سے خالی ہے، ایک کمیل اور ایک قمبر۔ اور عجیب بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب کربلا ہوئی ہے تو قمبر زندہ ہے لیکن کربلا میں نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عرب میں نہیں ہے۔ اگر قمبر عرب و عراق میں ہوتے تو کربلا میں ہوتے۔ قمبر کی شہادت کربلا کے بعد ہوئی ہے۔ علی نے اپنی شہادت کے وقت وصیت کی تھی کہ دیکھو تم میری شہادت کے بعد دونوں قم چلے جانا، تو قمبر اور کمیل قم آ گئے تھے، اور صرف یہ قم نہیں آئے تھے بلکہ اور بھی بہت سارے علی کے اصحاب قم آ گئے تھے۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک حدیث معصوم نے ارشاد فرمائی اِنَّا لِلَّهِ حَرَمًا فَهُوَ مَكَّةَ وَلِلرَّسُولِ حَرَمًا فَهُوَ مَدِينَةَ وَلِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ حَرَمًا فَهُوَ كُوفَةَ وَلَنَا وَلِشِيَّتِنَا حَرَمًا فَهُوَ قُمْ۔
ایک حرم اللہ کا ہے وہ مکہ ہے، ایک حرم رسول کا ہے وہ مدینہ ہے، ایک حرم امیر المومنین کا ہے وہ کوفہ ہے، ایک حرم ہمارا اور ہمارے شیعوں کا ہے وہ قم ہے۔ اور قم کے لیے یہ حدیث ہے معصوم کی کہ یہ واحد شہر ہے دنیا کا کہ ملائکہ نے اسے اپنے پروں کے سائے میں لیا ہوا ہے۔ دیکھیے معصومین کے فرامین اپنی جگہ پر ہیں، اور جو کچھ معصومین سے پہنچ رہا ہے، یہاں تک حدیث ہے کہ اگر کبھی پوری دنیا میں ایسا فساد برپا ہو جائے کہ تمہاری جان جا رہی ہو اور تمہیں کہیں امن نہ مل رہا ہو تو آنکھیں بند کر کے قم چلے جانا، اس لیے کہ جب آئے گا حجت خدا تو سب سے پہلے لبیک کہنے والے قم سے پہنچیں گے۔ اب ایسی بہت سی حدیثیں ہیں جو قم کے سلسلے میں ہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ محبت علی اپنے کمال پر تھی، نہ ہوتی تو علی کے صحابی آتے کیوں؟ تو محبت علی کمال پہ تھی۔ کتنی عجیب بات ہے کہ جہاں محبت علی نہیں ہے وہاں امامتوں کے اتنے جلوے ہیں۔ بڑی نازک بات عرض کر رہا ہوں، جہاں محبت علی نہیں ہے وہاں امامتوں کے اتنے جلوے ہیں، اور جہاں محبت علی کمال پر ہے وہاں کوئی امام نہیں آیا۔ آپ کے امام کی ایک زیارت ہے جو نوے امام نے تعلیم کی، جسے زیارت جوادیہ کہتے ہیں، وہ عام نہیں ہے اور بہت سے لوگ اس تک پہنچ نہیں پاتے، اس لیے کہ وہ ہر کتاب میں پائی نہیں جاتی، لیکن اسے نقل کیا ہے بعض بڑے علماء نے۔ اس میں امام کا ایک لقب ہے، آج ایرانی امام کو اسی نام سے پکارتے ہیں، السلام علیک ایھا الامام الرؤوف، اے امام مہربان۔ اسی لیے ایرانی ٹیلی ویژن پر جب امام پہ پروگرام آتے ہیں تو لکھا ہوا تھا اے امام مہربان، اور وہ جگہ جگہ لکھتے ہیں اور پکارتے ہیں اے امام مہربان۔ مہربان رحیم کو بھی کہتے ہیں، رؤوف کو بھی کہتے ہیں، لیکن رؤوف میں اور رحیم میں ایک فرق ہے۔ رحیم سب پہ مہربان ہوتا ہے، رؤوف صرف دوستوں پہ مہربان ہوتا ہے۔ کچھ کہہ رہا ہوں، اللہ بھی رؤوف ہے، رسول بھی رؤوف ہے، امام بھی رؤوف ہے، لیکن وہ کرم جو ہر ایک کے ساتھ کیا جائے وہ رحمت کہلائے گی، جو کرم صرف دوستوں کے ساتھ کیا جائے وہ رافت کہلائے گی۔ رافت یہ تھی، امام کا رؤوف ہونا یہ تھا کہ جہاں دوستی اور محبت نہیں تھی وہاں اتنے جلوے تھے، تو امام نے محبت کے کمال کا یہ صلہ دیا کہ اب صرف جلوہ نہیں دکھائیں گے، ہم ہمیشہ کے لیے تمہارے درمیان آ جائیں گے۔ اور امام نے فیصلہ کیا، یہ صحیح کہ زمین پہلے سے منتخب کی ہوئی تھی، اور یہ جو ہمیشہ کے لیے آنا ٹھہرا ہے اس کا ایک مقصد ہے۔ دیکھیے اس میں ایک بہت باریک پہلو ہے۔ معلوم ہے پروردگار اپنے علم سے جانتا ہے، معصوم علم لدنی سے جانتا ہے کہ اب میرا اشرا یاد رکھیے گا، میں پچھلی جتنی تقریریں کر چکا کہ کربلا کی زیارت اتنی اہم ہے، اتنی اہم ہے، لیکن اس کے باوجود 1400 سال میں کربلا کی زیارت پہ ہمیشہ وقت آیا، ہمیشہ راہیں مسدود ہوئی، ہمیشہ راہیں روکی گئیں، کبھی بارڈر بند ہوئے، کبھی حکومتوں کی طرف سے پریشانی ہوئی، تو لوگ ثواب سے محروم کیوں رہ جائیں؟ ظلم کرے دنیا، چاہنے والے ثواب سے محروم کیوں رہے؟ امام نے فیصلہ کیا کہ اتنا ہی ثواب دوں گا، مشہد میں دفن ہوگے۔ اور یہ حدیث ہے، اس سے انکار نہیں ہے کہ مشہد میں دفن ہو کر امام کی زیارت میں اتنا ہی ثواب ہے۔ فرمایا کہ جو امام رضا کی زیارت کے لیے پہنچے، صلوات اللہ وسلامہ، جو امام کی زیارت کے لیے پہنچے تو کربلا کا ثواب پائے، زیارت حسین کا ثواب پائے۔ معلوم ہے نا امام کو، اور بھی بہت سے پہلو ہیں، لیکن اس وقت ایک حدیث سن لیجئے۔ حضرت امام محمد تقی جواد علیہ السلام، آپ کے نوے امام کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کہا، ایسی روایتیں بہت کم سنائی جاتی ہیں لیکن بہت تواتر کے ساتھ اس روایت کیا گیا ہے، اور اس نے آ کر سوال کیا۔ دیکھیے اس سے پہلے کہ میں وہ سوال آپ کی خدمت میں عرض کروں، دو جملے عرض کر دوں۔ میں زیارت وارثہ پہ گفتگو کر رہا تھا، اور زیارت وارثہ میں حسین کو وارث آدم، وارث نوح، وارث ابراہیم، وارث موسیٰ، وارث عیسیٰ، وارث رسول کہا گیا۔ سید الشہداء کے بعد یہ جملے اگر کسی کے لیے زیارت میں وارد ہوئے ہیں تو وہ امام رضا ہیں۔
اب مفاتی میں جا کے وہ زیارت پڑھ لیجئے گا، اور شہادت کے دن ہر مومن کو پڑھنی چاہیے، وہ جہاں بھی ہو معصوم کی شہادت کے دن معصوم کی زیارت ہمیشہ پڑھنی چاہیے تاکہ اپنے آپ کو ان کے تقرب میں پہنچا سکے۔ یہ ایک پیغام تھا۔ کہا کہ اس زیارت میں وہی جملے جو سید الشہداء کے لیے، آپ وارث آدم ہیں، آپ وارث نوح ہیں، آپ وارث ابراہیم ہیں، یہ حسین اور امام رضا دونوں کے لیے ایک جیسے جملے کیوں آئے؟ معصوم کی زبان پہ جب کلام آتا ہے تو بغیر حکمت کے نہیں ہوتا، بے معنی نہیں ہوتا۔ یہ جملے اس لیے آئے ہیں کہ کچھ چیزیں مشترک ہیں حسین میں اور امام رضا میں، اور ان میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس طرح رسول کے بعد دین کی حقانیت ذات حسین سے پہچانی گئی، اس طرح کربلا کے بعد خالص تشیع امام رضا سے پہچانا گیا۔ اب اس بات کو ابھی کوئی نہیں سمجھے گا، جس طرح رسول کے بعد دین کی حقانیت حسین سے پہچانی گئی قیامت تک کے لیے، اسی طرح کربلا کے بعد خالص تشیع امام رضا سے پہچانا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کربلا کے بعد کچھ فرقے شیعوں میں بنے تھے جنہوں نے 7ویں امام 6ٹھے امام پر آ کر وقف کیا ہے، وہ امام حسین کو تو مانتے ہیں لیکن امام رضا کو نہیں مانتے۔ جو امام رضا تک آ جاتا ہے وہ 12ویں تک جاتا ہے۔ یہ ذرا ٹیکنیکل گفتگو ہوتی ہے لیکن کبھی کبھی کام کی گفتگو ہے۔ یہ دیکھیے، جو امام رضا تک آتا ہے وہ 12ویں، امام رضا کی منزل پر آ کر پھر کوئی فرقہ نہیں بنا، کوئی فرقہ امام کے ایسا نہیں ہے کہ جو 8ویں امام کو مانتا ہو، 9ویں کو مانتا ہو، باقی کو نہ مانتا ہو۔ جتنے فرقے ہیں امام رضا سے پہلے کے ہیں۔ اس لیے امام حسین جس طرح حقانیت کی پہچان بنے، اسی طرح خالص تشیع کی پہچان امام رضا ہے۔ اور اسی لیے ارشاد فرمایا کہ جب راوی نے آ کر پوچھا آپ کے 9ویں امام سے کہ مولا زیارت سید الشہداء کی بڑی فضیلت ہے، اب یہ تمہید اسی لیے کی تھی کہ مجھے معصوم کا جملہ سنانا، زیارت سید الشہداء کی بڑی فضیلت ہے، یہ بتائیے کہ آپ کے باپ کی جو زیارت خراسان میں کرے اس کے لیے کیا ثواب ہے؟ تو امام نے ثواب بیان کرنا شروع کیا۔ آخر میں جب امام ثواب بیان کر چکے تو راوی نے پوچھا کیا سید الشہداء کی زیارت سے افضل ہے؟ اب یہ خطرناک سوال تھا لیکن سوال معصوم سے ہوا ہے، تو ایسا کیسے ہو سکتا کہ معصوم جواب نہ دے؟ معصوم کہتے ہیں کہ امام اٹھے، حجرے میں گئے اور بہت دیر کے بعد باہر آئے۔ راوی کہتا ہے جب باہر آئے، یہ جس نے سوال کیا یہ خواص میں سے، عوام میں سے نہیں ہے، یہ بہت خاص شیعوں میں سے۔ کہتے ہیں کہ جب امام باہر آئے تو آنسو اتنے بہے تھے کہ رخساروں سے ہو کر سینے تک آ چکے تھے، دامن تر ہو چکا تھا۔ اور ایک بار کہا تم نے پوچھ لیا تو سنو، ہاں میرے باپ علی رضا کی زیارت سید الشہداء کی زیارت سے افضل ہے۔ تو راوی نے کہا وہ کیسے؟ کہا سنو، سید الشہداء کے بعد کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے امام حسین کو مانا لیکن حق کی راہ سے پھر گئے، اس لیے کہ امامت کو آدھا چھوڑ دیا۔ میرے باپ کی زیارت وہ کرتا ہے جو خالص شیعہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اب یہاں پر آ کے فضائل دیکھیے امام بیان کر رہے ہیں، اس لیے ہم کچھ ایک جملہ بھی نہیں کہہ سکتے اپنی مرضی سے۔ جہاں معصوم کا جملہ آ جائے وہاں کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اور خراسان میں آنے کے بعد مسئلہ وراثت کا، وہ ساری وراثتیں جو حسین نے پائیں، وہ ساری وراثتیں علی رضا نے پائیں، اسی لیے زیارت میں سوال کیا گیا۔ دربار میں بیٹھے ہوئے ہیں اور دربار میں بڑے بڑے علماء ہیں، مامون بھی ہے۔ ایسے میں ابن سکیت کبھی کوئی سوال کرتا ہے، کبھی کوئی سوال کرتا ہے، کبھی کوئی سوال کرتا ہے۔ ایسے میں ابن سکیت اٹھا، ابن سکیت چاہنے والوں میں سے ہیں۔ ابن سکیت اٹھے اور اٹھ کر کہتے ہیں فرزند رسول اجازت ہے تو ایک سوال کروں؟ کہا پوچھو ابن سکیت۔ کہ یہ بتائیے کہ قرآن مجید میں ایک آیت ہے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنہم ظالم لنفسہ ومنہم مقتصد ومنہم سابق بالخیرات باذن اللہ۔ کہا کہ ہاں
کہ یہ بتائیے کہ اس آیت میں جن کو کتاب کا وارث قرار دیا گیا وہ کون ہے؟ آیت اللہ سید حسن ابتہی نے اپنی کتاب جو جناب سیدہ کے فضائل پر لکھی ہے اس میں 30 روایتیں معصومین سے اسی تفسیر کی بیان کی ہیں جو میں امام کی زبانی سنانے جا رہا ہوں۔ ایک بار پوچھا کہ یہ بتائیے کہ اس آیت میں وارث کتاب کون لوگ ہیں، اس لیے کہ پہلے میں ترجمہ عرض کر دوں۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنہم ظالم لنفسہ، پھر ہم نے اپنی کتاب کا وارث اپنے بندوں میں سے ان کو بنایا جنہیں مصطفیٰ کیا تھا، جنہیں چن لیا تھا۔ اب جنہیں چنا ہے اور کتاب کا وارث بنایا ہے ان میں 3 طرح کے لوگ ہیں۔ فمنہم ظالم لنفسہ، ایک وہ ہیں جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا یعنی گنہگار ہیں۔ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، ایک وہ ہیں جو میانہ رو یعنی متقی ہیں۔ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ، اور تیسرے وہ ہیں جو خیر پہ سبقت کرنے والے ہیں اللہ کے اذن سے۔ فرزند رسول اس آیت سے کون مراد ہے؟ ایک بار مامون متوجہ ہوا، مامون نے کہا ہاں فرزند رسول یہ بات تو بہت اچھی ہے کہ اس آیت سے کون مراد ہے، تو امام نے پلٹ کر مامون سے کہا تیرا کیا خیال ہے؟ تیرا کیا خیال ہے اس آیت سے کون مراد ہے؟ تو مامون نے کہا تمام علماء تو یہی کہتے ہیں کہ اس سے امت مراد ہے۔ تو امام نے کہا آیت کا آخری حصہ یہ کہتا ہے یہ سب کے سب جنتی ہیں۔ توجہ کیجئے گا، آیت کا آخری حصہ یہ کہتا ہے کہ یہ سب کے سب ایک تو سب مصطفیٰ ہیں، دوسرے سب وارث کتاب ہیں، تیسرے سب جنتی ہیں۔ یہ 3 صفتیں اس آیت میں ہیں۔ تو مامون نے کہا جی مولا یہ تو ہے، فرزند رسول ہیں تو وہ جنتی، وارث کتاب بھی ہیں۔ کہا اچھا اگر اس سے مراد ساری امت ہے اور تیرے خیال میں اور علماء کے خیال میں وہ سب جنتی ہیں، تو قرآن کی ان آیتوں کا کیا ہوگا جس میں قرآن کہتا ہے کہ ہم اس امت کی اکثریت کو اوندھے منہ جہنم میں ڈال دیں گے؟ ان آیتوں کا کیا ہوگا؟ کہا کہ بات تو سوچنے کی ہے، اگر اکثریت اوندھے منہ جہنم میں جائے گی تو پھر امت تو مراد ہو نہیں سکتی۔ کہ پھر آپ بیان کیجئے، سارے علماء پہ سناٹا ہے، کوئی نہیں بتاتا کہ اب اس کے بعد جواب کیا ہوگا، اس لیے کہ امام نے ان کی دلیل رد کر دی کہ اس آیت سے امت مراد نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ امت میں سے جہنم میں جانے والے قرآن کے بیان کے مطابق ہیں، چاہے 5 6 7 8 10 11 12 ہی ہو، ارے کوئی ایک ہی ہو، لیکن جب طے ہو گیا کہ امت میں کوئی ایک آدمی بھی جہنم میں جائے گا تو آیت کا مصداق نہیں ہو سکتی امت، اس لیے کہ آیت سے مراد سب جنتی ہیں۔ تو امام نے کہا پھر بتاؤ کہ اب تمہارے حساب سے تو دلیل بیکار ہو گئی۔ اس نے کہا جی فرزند رسول اس لیے کہ اب امت تو نہیں جا سکتی جنت میں۔ کہا سنو اس آیت کا مصداق صرف ہم ہیں۔ کہا فرزند رسول ہم سے مراد کون ہے؟ کیا آپ اے آل رسول کا ہاں قیامت تک جتنی اولاد رسول آئے سب اس آیت سے مراد ہے، اس لیے کہ اولاد رسول میں 3 طرح کے طبقے ہیں، جو سابقم بالخیرات ہیں وہ ہم معصومین ہیں، جو مقتصدن ہیں وہ امت ہمارے سادات میں متقی و پرہیزگار ہیں، جو نفسوں پہ ظلم کرنے والے ہیں وہ گناہگار ہیں، لیکن اللہ ان کے گناہ بخش دے گا، متقیوں کو صلہ دے گا، اور ہم تو ہیں ہی مالک جنت۔ یہ آیات امام فرماتے ہیں یہ آیت اولاد رسول کی شان میں نازل ہوئی ہے، اس لیے ہم وارث ہیں۔ اسی موقع پر ایک مرتبہ ابن سکیت پھر کھڑے ہو گئے، دیکھیں وراثت کی گفتگو ہے، ابن سکیت پھر کھڑے ہوئے، وقت کامل ہونے جا رہا ہے، ایک بار کھڑے ہو کے پوچھتے فرزند رسول یہ بتائیے کہ اللہ نے موسیٰ کو کلام عطا کیا اور ید بیضا دیا، عیسیٰ کو طب عطا کیا اور ہمارے نبی کو قرآن دے کر بھیجا اور معجزے دیے، آخر اس کی کیا وجہ ہے کہ تینوں انبیاء کو الگ الگ چیزیں دیں؟ مولا نے فرمایا، آپ کے 8ویں امام نے کہا ابن سکیت بات یہ ہے کہ موسیٰ جس دور میں آئے وہ منکروں کا زمانہ تھا، وہ منکروں کا زمانہ تھا، اور منکروں کے سامنے ہمیشہ معجزہ پیش کیا جاتا ہے تاکہ منکر مان لے کہ یہ آنے والا خدا کی طرف سے ہے۔ تو ید بیضا ایک ایسا معجزہ تھا جسے منکر جھٹلا نہیں سکتے تھے۔ موسیٰ جس قوم پہ مبعوث ہوئے تھے وہ انکار کرنے والی قوم تھی، اس لیے ید بیضا دیا گیا کہ ید بیضا کو دیکھ کر انکار نہ کر سکے موسیٰ کا۔ عیسیٰ کو جس قوم پہ بھیجا گیا اس میں بیمار بہت تھے،
اس میں مریض بہت تھے، تو چونکہ ہر وقت ان کو شفا کی ضرورت ہوتی تھی، اس لیے عیسیٰ کو طب دیا گیا اور وہ چھو کے مسیحائی کرتے تھے اور لوگوں کو شفا بخش دیتے تھے۔ ہمارا رسول جن لوگوں میں آیا انہیں اپنی فصاحت پہ ناز تھا، اس لیے قرآن دیا گیا۔ اب یہاں امام نے دو نبیوں کا تعارف کرایا کہ ایک منکروں میں آیا تو ان کے لیے معجزہ ضروری تھا، تو طے ہو گئی ایک بات کہ معجزہ تب دکھایا جاتا ہے جہاں انکار کرنے والے موجود ہوں۔ معجزہ ہمیشہ انکار کرنے والوں میں دکھایا جاتا ہے۔ تو اب ایک جملہ کہہ دوں اور امام کی فضیلت پہ واپس آ جاؤں کہ اب یاد رکھیے گا، علی نے جتنے معجزے رسول کی زندگی میں دکھائے ہیں وہ کافروں کے لیے نہیں دکھائے گئے، وہ انکار کرنے والوں کے لیے دکھائے گئے ہیں۔ اور بعد میں بھی ائمہ نے جتنے معجزے دکھائے وہ کافروں کے لیے نہیں دکھائے، وہ انکار کرنے والوں کے لیے دکھائے ہیں۔ اور امام کا یہ کہنا کہ موسیٰ کے ہاتھ میں ید بیضا، موسیٰ کے ہاتھ کو بنا دیا گیا اور اس سے انہوں نے قبول کر لیا، تو اب اگر خود امام وقت کوئی معجزہ دکھا دے، امام رضا کوئی معجزہ دکھا دے، اے موسیٰ تمہارے پاس معجزہ تھا اور ایسا معجزہ تھا، ایک ید بیضا تھوڑی تھا۔ دیکھیں اتنے معجزے موسیٰ کو عطا کیے گئے ہیں کہ بار بار معجزہ دکھا رہے ہیں، لیکن قوم انکار پہ انکار کرتی جا رہی ہے۔ سب سے بڑا معجزہ جو آخری قوم نے دیکھا ہے وہ تو ایسا تھا کہ پتھر بڑا سا تھا، کہنے لگے کہ پیاسے ہیں، ہمیں پانی چاہیے۔ موسیٰ نے اس پتھر پہ عصا مارا اور پتھر سے چشمے جاری ہوئے، کہنے لگے ہم 12 قبیلے ہیں، ہمیں 12 چشمے چاہیے۔ موسیٰ نے پھر عصا مارا، وہ چشمہ 12 میں تقسیم ہو گیا، 12 چشمے ایک پتھر سے جاری ہو گئے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ وہ پتھر مل بھی گیا۔ موسیٰ کا سب سے بڑا معجزہ یہ پتھر سے چشموں کو جاری کرنا تھا، لیکن اے موسیٰ تمہیں عصا تو مارنا پڑا۔ یہ تمہارے وارث کو تو دیکھو، ذرا سی مٹی نے شاپور میں ہٹائی ہے اور چشمہ جو جاری ہوا ہے، تو آج تمہارے چشمے کا پتہ نہیں مگر رضا کا چشمہ جاری ہے۔ اس لیے زیارت میں سلام ہے۔ اس لیے زیارت میں سلام ہے، موسیٰ کے وارث کو سلام، علی رضا کو سلام کرتے ہوئے کہتے ہو موسیٰ کے وارث کو سلام۔ اور اے عیسیٰ تمہیں مسیحائی دی تھی، تمہیں طب عطا کی تھی، تم ہاتھ سے چھو کے لوگوں کو شفا دے دیتے تھے، لیکن تم گئے تو تمہاری مسیحائی بھی چلی گئی۔ آج تمہارا کوئی باب شفا کھلا ہوا نہیں ہے، لیکن ذرا اپنے وارث رضا کے دربار میں تو آؤ کہ جہاں رضا کے جانے کے بعد بھی باب شفا کھلا ہوا ہے۔ مریض کو باندھ دو تو صحت یاب ہو کے باہر آتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد۔ راوی نے کہا کہ اگر ایسا وقت آ جائے، آپ کے 7ویں امام سے کہا، تقریر ختم ہونے جا رہی ہے، دیکھیے میں نے امام رضا کے ذکر کو بھی اپنے موضوع سے جوڑ دیا ہے، میں ہوں اپنے عنوان پر۔ کہتے ہیں راوی نے آپ کے 7ویں امام سے کہا کہ فرزند رسول اگر وہ وقت آ جائے جس کے آنے سے ہم خدا کی پناہ مانگتے ہیں، لیکن پروردگار کا امر تو ہونا ہے، تو پھر ہماری ہدایت کے لیے کیا اسباب ہیں؟ امام نے کہا میں سمجھ گیا تم کیا پوچھنا چاہتے ہو۔ دیکھیے صحابی ہو تو ایسا سوال کرنے کا ادب سکھا رہا ہے کہ بزم امامت میں گفتگو کیسے کی جاتی ہے۔ ایک بار ہاتھ پکڑا اور اپنے ننھے شہزادے کو ساتھ لیا آپ کے 7ویں امام نے، اور آئے قبر رسول کے پاس، اور قبر رسول کے پاس آ کے کہا اے میرے لال اپنے نانا کو سلام کرو۔ نانا کو سلام کیا تو قبر سے جواب آیا، اور اس کے بعد کہا انی جائلو کا فی الارض خلیفہ،
آیت کیا کہہ رہی تھی؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ. امام نے کاف کی ضمیر اختیار کر کے آیت پڑھی انی جاعل کا فی الارض خلیفہ، اور راوی سے کہا یہ ہے آنے والے دور میں تمہاری ہدایت کا اسباب، اس کے ذریعے ہدایت ہوگی. اچھا، امام نے آیت نہ پڑھی ہوتی تو میں یہ جملہ نہ کہتا. امام نے آیت وہ پڑھی جو آدم کے لیے خدا نے رکھی ہے. انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہم زمین پہ خلیفہ بنانے والے ہیں. اے حضرت آدم، تمہارے وارث ہیں علی رضا، لیکن ہاتھ جوڑ کے بس اتنا کہوں گا کہ اے دادا آدم، وارث تو آپ کے ہیں علی رضا، خلیفہ بنا کے زمین پہ آپ بھی بھیجے گئے، لیکن آپ کے خلافت کے زمانے میں بھی اور اب بھی ہم نے کہیں آپ کا دربار نہیں دیکھا، اور آپ کے وارث علی رضا کا دربار ایسا دربار ہے کہ دنیا میں 2 ہی دربار ہیں جو 24 گھنٹے کھلے ہوئے ہیں، یا خدا کا یا رضا کا، جہاں سے سائل کبھی نہیں جاتا. یا کعبہ 24 گھنٹے کھلا ہوا ہے یا مشہد 24 گھنٹے کھلا ہوا ہے، باقی سب کے دربار دروازے بند ہو جاتے ہیں. تو وارث آدم ہو گئے. اور اے حضرت نوح، سفینے میں چلے ہو تو 80 مومن آپ کے ساتھ ہیں. تاریخ کہتی ہے 40 دن سفینہ پانی پہ رہا. چلو سفینے میں نوح رہے، نوح کے پاس مومن رہے، 80 کی تعداد تھی. 40 دن کے بعد تاریخ نہیں بتاتی کہ مومنوں کا جھمگھٹا حضرت نوح کے پاس رہا ہو. کوئی جھمگھٹا نہیں ملتا. آئیے حضرت نوح ذرا ایران مشہد میں امام رضا کے روضے پر، ایسا جھمگھٹا ہے کہ لوگ گنے نہیں جا سکتے. اتنی تعداد میں اہل ایمان ہیں، کہیں سجدے ہو رہے ہیں، کہیں نمازیں ہو رہی ہیں، کہیں عبادت ہو رہی ہے، کہیں سلام ہو رہا ہے، کہیں مجلس ہو رہی ہے. ایک وقت میں اتنے اہل ایمان، ارے میرا جملہ لے لیجئے گا بہت کام آئے گا. اتنے لوگ بیٹھے اپنی اپنی کہہ رہے ہیں، کوئی روم کا ہے، کوئی فلسطین کا ہے، کوئی ہندوستان کا ہے، کوئی کشمیر کا ہے، کوئی پاکستان کا ہے، کوئی اردو بول رہا ہے، کوئی فارسی بول رہا ہے، کوئی عربی بول رہا ہے، کوئی انگریزی بول رہا ہے، کوئی جاپانی بول رہا ہے، کوئی چینی بول رہا ہے، کوئی جرمنی بول رہا ہے. اے مولا، اتنی زبانیں سمجھ لیتے ہو، سب کے جواب دیے جا رہے ہو. صلوات بھیجے محمد. آپ کو پتا ہے راوی نے آ کر پوچھا تھا، ہندوستان کا ایک شخص پہنچا ہے، سندھ کا رہنے والا، وقت کامل ہو گیا، سندھ کا رہنے والا، اور وہ پہنچا ہے امام کے پاس، اور وہ کہتا ہے کہ سندھی میں گفتگو شروع کی اس نے. امام نے سندھی میں اس کی بات کا جواب دیا. آپ لوگوں کے لیے یہ باتیں اہم نہیں ہیں، لیکن جب امامت پہ گفتگو ہوگی تو یہی بات اہم ہو جائے گی، اس لیے کہ دلیل امامت ہے. آج ایک ہی وقت میں روضے پر اتنی آوازیں سنی جا رہی ہیں. کسی ایسے کی قبر تو دکھاؤ ہمیں تاریخ میں، سوائے اہل بیت کے جتنے بھی روضے ہیں، سوائے اہل بیت کے روزوں کے، کسی ایسے کی قبر دکھاؤ جہاں اتنے بولنے والے اپنا اپنا جواب پا رہے ہوں. جواب تو تب ملے گا جب قبر والا سن رہا ہوگا. تو اس کے معنی ہر ایک کی زبان سن رہے ہیں نا، ہر ایک کی زبان سمجھ میں آ رہی ہے. تو جب اب سمجھ میں آ رہی ہے تو حیات ظاہرہ میں کیوں نہیں سمجھ میں آتی؟ اس وقت بھی خوب سمجھتے تھے. وہ کہتا ہے کہ سندھی میں نے گفتگو کی، امام نے جواب دیا. جب ہم اٹھ کے جانے لگے تو بزم سے، چونکہ سلیمان جعفری موجود ہے، کہنے لگے مولا آپ سندھی سمجھ لیتے ہیں؟ تو امام مسکرائے، کہنے لگے سلیمان، اس کو سندھی آتی اور مجھے نہ آتی ہو تو یہ مجھ سے افضل ہو گیا نا. اے سلیمان، امام وقت وہ ہوتا ہے جو دنیا کی جتنی زبانیں بولی جا رہی ہیں ان سب کو سمجھتا ہو. اللہ اللہ، اے نوح کے وارث، اے نوح کے وارث، آؤ. یہ حضرت نوح کی وراثت پائی. کیا کریں، وقت کامل ہوا. گفتگو جہاں رک رہی ہے کل انشاءاللہ یہیں سے آغاز ہو جائے گا. ہیں ہم اپنے موضوع پر. یہ وراثتوں کا سلام. کتنی وراثتیں ایک جگہ پر ہو گئیں. قدر مشترک سید الشہداء سے ہے. اور صرف یہ نہیں کہ وراثتیں پائیں، بلکہ دیکھیے ابراہیم کی وراثت یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ ابراہیم نے خواب دیکھا. یعنی ابراہیم کو حکم خواب کے ذریعے ہوا کہ اب یہ کرو، اور ابراہیم نے اسے حکم خداوندی سمجھا. کہتے ہیں کہ خواب دیکھا اور صبح کو جب چلنے کا ارادہ کیا تو لوگوں نے کہا
فرزند رسول کہاں کا ارادہ؟ ایک ہفتہ ہو چکا تھا مامون کے بھیجے ہوئوں کو جو مدینے میں آ کے ٹھہرے ہوئے تھے، کہ فرزند رسول کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا کہ اب ٹھہر نہیں سکتے، اس لیے کہ مامون تک یہ بات کہلوا چکے ہیں کہ ہمیں اس سے معاف رکھ، جو ارادہ تیرا ہے، لیکن اس نے کہا کہ اگر آپ نہیں آئیں گے تو ہم قتل کر دیں گے۔ اور رات کو نانا خواب میں آئے تھے اور انہوں نے آ کر کہا تھا کہ جاؤ علی رضا، یہ تمہاری ہجرت ہے۔ دیکھا آپ نے کہ ابراہیم کی وراثت کیسے پائی؟ وہاں بھی خواب سے حکم آ رہا ہے اور یہاں بھی خواب سے حکم آ رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ جس وقت جا رہے تھے مدینے سے تو مڑ مڑ کے قبر رسول کو دیکھتے جاتے تھے۔ ابھی تابوت کی زیارت کریں گے آپ، بہت اطمینان سے چند جملے سنیے۔ مڑ مڑ کے قبر رسول کو دیکھتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے نانا میں آوارہ وطن ہو رہا، نانا آپ کا روضہ مجھ سے چھوٹ رہا ہے، نانا مجھے آپ کے شہر سے نکالا جا رہا ہے۔ امام رضا علیہ السلام کے 18 بھائی، 17 بھائی اور 18 بہنیں ہیں۔ جب جانے لگے تو کہتے ہیں کہ بستر پہ لیٹ گئے اور سفید چادر کو اوڑھ لیا اور اپنی بہنوں سے اور بھائیوں سے کہا کہ مجھ پر گریہ کرو تاکہ میں اپنی زندگی میں دیکھ لوں کہ میرے بعد تم کس طرح میرا ماتم کرو گے۔ اللہ اکبر! یہ سنت جناب عبد المطلب ہے۔ حضرت عبد المطلب نے بھی اسی طرح سے اپنی اولاد سے کہا تھا، اپنے سارے گھر والوں سے کہا، اور اس کے بعد اپنے بیٹے کو وصیتیں کی اور چلے گئے۔ خراسان میں 203 ہجری کی بات ہے کہ تاریخ کہتی ہے ایک دن غلام سے کہا یاسر سے کہ دیکھو ابھی تھوڑی دیر کے بعد مامون کا ہرکارہ آئے گا اور پیغام لے کر آئے گا کہ مامون نے بلایا ہے، اگر میرے سر پہ کپڑا پڑا ہو تو اس وقت مجھ سے کلام نہ کرنا، اور دیکھو اگر سر پہ کپڑا پڑا ہو تو اس کے معنی یہ ہے کہ مجھے زہر دینے کے لیے بلایا گیا ہے۔ مامون مجھے انگوروں میں زہر دے گا، اور اس کے بعد ایک ایک لمحہ امام نے خود بتایا ہے کہ سنو، اس کے بعد وہ زہر اثر کرے گا۔ آپ کو پتا ہے 17 شہادت کا دن ہے، لیکن زہر 17 کو نہیں دیا گیا، زہر 15 صفر کو دیا گیا۔ 3 دن آپ کا مولا زہر میں تڑپا ہے۔ ارے امام حسن کا وارث جو ہوا، خدا آپ کی آوازوں پر اپنی رحمت نازل کرے، خدا آپ کی آنکھوں پر اپنی رحمت نازل کرے۔ 3 دن آپ کا مولا زہر میں تڑپا ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ ایک بار امام نے کہا دیکھو ابا سلط، اس کے بعد جب میں واپس آؤں گا تو یہ کوشش یہ کریں گے کہ لوگوں کو بتائیں کہ میری طبی وفات ہوئی ہے، لیکن زہر کا اثر جسم پہ صرف ایک جگہ ظاہر ہوگا۔ اور سنو، جب میری قبر کی باری آئے گی تو مجھے ہارون کے پائنتی دفن کرنے کی کوشش کی جائے گی، لیکن وہاں قبر تیار نہ ہو سکے گی اور قبر میں وہاں چٹان نکلے گی، اس جگہ کو چھوڑ دیں گے۔ اس کے بعد ہارون کے سرحانے قبر کھودی جائے گی، وہاں ایک چھوٹی چٹان نکلے گی، اس چٹان پہ کدال ماری جائے گی تو پانی نکلے گا۔ پانی نکلے گا تو پہلے چھوٹی مچھلیاں نکلیں گی، پھر بڑی مچھلی آئے گی، وہ بڑی مچھلی چھوٹی مچھلیوں کو نگل جائے گی، پھر بڑی مچھلی بھی غائب ہو جائے گی، اور آہستہ آہستہ پانی قبر میں غائب ہو جائے گا، اور دیکھو مجھے دفن کیا جائے گا۔ اے ابا سلط، معصوم کو معصوم غسل دیتا ہے، معصوم کو معصوم کفن دیتا ہے، معصوم کو معصوم قبر میں اتارتا ہے۔ اے ابا سلط پریشان نہ ہونا، میرا بیٹا آئے گا۔ یہ کہہ کے ایک بار دربار کے لیے چلے۔ دربار میں پہنچے، مامون نے کہا کہ آئیے بیٹھیے۔ کہا کیسے بلایا ہے؟ کہا یہ کچھ انگور آئے ہیں، بہت اچھے ہیں، میں نے چاہا کہ آپ بھی تناول کریں۔ 2 انگور 2 دانے اٹھا کے خود کھائے اور کہا یہ آپ لیجئے۔ امام نے کہا اس وقت میری طبیعت نہیں ہے، مجھے خواہش نہیں انگور کھانے کی۔ کہا کہ نہیں انگور کھائیے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کھائیں، بہت اچھے ہیں۔ کہا میں نے تجھ سے کہا کہ مجھے اس کی خواہش نہیں ہے۔ کہا آپ کو کھانا پڑیں گے۔ امام نے کہا اگر تو حکم دیتا ہے، مجبور کرتا ہے تو میں کھائے لیتا ہوں۔ اس نے مجبور کیا۔ امام نے 2 دانے انگور
کے اٹھا کے دہن میں رکھے. دہن میں رکھنا تھا کہ تولیہ سر پہ ڈال کے کھڑے ہو گئے. مامون نے کہا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا جہاں تو نے بھیجنے کا انتظام کیا ہے وہاں جا رہا ہوں. عزیزو خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے. شب شہادت ہے. یہ کہہ کے آپ کا امام اٹھا. ذرا آرام سے سنتے رہیے, ابھی تابوت کی زیارت ہوگی لیکن میرے کچھ جملے سن لیجئے. کہتے ہیں کہ ایک بار امام آئے, زہر میں امام تڑپنا شروع ہوئے. 2 دن بڑے قیامت کے تھے. ابا سلط کہتا ہے کہ زہر پورے جسم پہ اثر کیا لیکن آہستہ آہستہ زہر کے اثرات تاثیر جسم سے ختم ہو گئی. مامون نے 17 کی شب میں طبیبوں کو بلایا اور جب طبیب آئے تو کہا دیکھ لو, ان کو دیکھ لو, یہ اپنی موت مر رہے ہیں, ہم نے انہیں نہیں مارا. طبیبوں نے معائنہ کیا اور یہ کہہ کے نکلے کہ ہاں ان کو مارا نہیں گیا, یہ اپنی موت مر رہے ہیں. جس وقت طبیب مڑ رہے تھے اس وقت امام کے لاشیں نے اپنی مٹھیاں کھول دی. جیسے ہی مٹھیاں کھولی گئی تو دیکھا کہ دونوں ہتھیلیاں ہری ہو چکی تھی, زہر اپنا اثر کر چکا تھا. ہتھیلیوں کو دیکھ کے طبیب چلائے ارے انہیں تو زہر دیا گیا ہے, انہیں تو قتل کیا گیا ہے. طبیب ماتم کرتے ہوئے وہاں سے نکلے. سارے خراسان میں خبر عام ہوئی, امام رضا قتل کر دیے گئے. کہتا ہے ابا سلط کہ میں نے دیکھا ایک 9 عمر شہزادہ جس کی عمر 5 یا 6 برس ہوگی اچانک حجرے میں موجود ہے. میں نے کہا شہزادے آپ کون ہیں؟ تو سر سے امامہ پھینک کے کہا ارے اس کا بیٹا ہوں جس کا لاشا تیرے سامنے رکھا ہے, میں علی رضا کا فرزند ہوں. امام نے غسل و کفن دیا. غسل و کفن دینے کے بعد جنازے کو تیار کر کے حجرے کا دروازہ بند کیا. ابا سلط کہتا مولا دروازہ کیوں بند کر دیا؟ کہ دروازہ کھول کے دیکھ. دروازہ جو کھولا تو امام کا جنازہ وہاں موجود نہ تھا. وہ کہتا پریشان ہو گیا, مولا ابھی مامون آئے گا مجھ سے پوچھے گا. کہ پریشان نہ ہو, امام کا جنازہ تھوڑی دیر میں آ جائے گا. تھوڑی دیر میں جنازہ واپس آ گیا. عزیزوں سنو گے جنازہ کہاں گیا تھا؟ مدینے میں بہنیں انتظار کر رہی تھی, بھائی بہنوں سے ملاقات کے لیے گیا تھا. بہت روئے, میرے 2 جملے سن لو. مدینے میں بہنوں نے بال کھول کے ماتم کیا, بھائیوں نے ماتم کیا. ایک بیٹی بھی تھی, میرے 2 جملے سن لو. ایک بہن ایسی تھی جو مدینے میں بھی نہیں تھی, خراسان میں بھی نہیں تھی, وہ تو راستے میں تھی. جب وہ قم پہنچی اور قم کے رئیس نے استقبال کیا اور بی بی نے ہماری کا پردہ ہٹایا تو دیکھا کہ سب کالے کپڑے پہنے ہوئے آئے ہیں. بی بی نے کہا کیا تمہارا کوئی سردار مر گیا ہے؟ لیکن کیسے بتاتے؟ ہماری کو اتارا گیا. بی بی عورتوں کے چہرے دیکھتی ہے اور ایک ایک سے پوچھتی ہے یہ سیاہ علم, یہ شال ازا, یہ سیاہ کپڑے, ارے تمہارا کوئی سردار مارا گیا؟ تو ایک بار سردار کی بیوی آگے بڑھی, کہ بی بی آپ کا بھائی عالم غربت میں مارا گیا, علی رضا خراسان میں شہید کر دیے گئے. یہ سننا تھا کہ معصومہ قم نے ماتم شروع کیا. 17 دن بھائی پر روئی. 17 دن کے بعد معصومہ نے شہادت پائی. میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا اے بی بی, بھائی سے بڑی محبت تھی لیکن بھائی کے گلے پہ چلتا ہوا خنجر تو نہیں دیکھا. ارے 25 قدم سے بھائی کا سر نو کے نیزہ پہ تو نہیں دیکھا. اے غریب الغرباء اے غریب الغرباء ہائے
امام رضا ہائے امام رضا اے غریب الغرباء اے غریب الغرباء ہائے امام رضا ہائے امام رضا اے غریب الغرباء اے غریب الغرباء ہائے امام رضا ہائے امام